کچھ اعمال ہیں جن سے اللہ رب العزت رزق کو بڑھا دیتے ہیں، ورنہ عام طور سے جو رزق لکھا گیا ہے وہ اسی طرح ہے۔ اس واقعے سے بات زیادہ سمجھ میں آ سکتی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ گھوڑے پہ سوار کہیں جا رہے تھے، تو راستے میں ایک جگہ نماز کا وقت ہوا، سوچا نماز مسجد میں پڑھی جائے۔ مسجد کے باہر ایک بندہ نظر آیا، اس کو کہا دیکھو تم گھوڑے کو بھی سنبھالو، خیال رکھو، میں نماز پڑھ کر آتا ہوں، واپسی پہ لے جاؤں گا۔ امیر المومنین تھے اس وقت۔ نے کہا ٹھیک ہے۔ سیدنا علی نماز پڑھنے تشریف لے گئے۔ واپس آ رہے تھے تو دل میں سوچ رہے تھے کہ جس بندے نے میرے جانور کا خیال رکھا، اس کو میں 2 درہم بطور ہدیہ انعام کے دے دوں گا۔ واپس آتے ہیں، دیکھتے ہیں گھوڑا موجود، بندہ بھی غائب، کاٹھی بھی غائب۔ اپنی گھوڑا لیا چلے گئے، لیکن امیر المومنین کی کاٹھی غائب ہوئی تھی، تو کچھ لوگوں کو تو پتہ لگا۔ تھوڑی دیر بعد تفتیش ہوئی تو معلوم یہ ہوا کہ کچھ دیر پہلے ایک آدمی آیا تھا اور بازار میں وہ کاٹھی 2 درہم کی بیچ کے چلا گیا۔ حضرت علی کو جب پتہ لگا تو فرمانے لگے تھوڑا سا انتظار کر لیتا تو حلال لے لیتا، ملنے 2 ہی تھے، 3 کا معاملہ کوئی نہیں تھا، تو ملنے اس کو 2 ہی تھے، صبر کر لیتا تو حلال ہوتے، برکت اس کے اندر ہوتی۔ تو تجارت سے ہمیں مقصود کیا ہے کہ اپنی زندگی اس انداز سے گزارنا کہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، بیوی بچوں کی اچھے انداز سے پرورش کر لینا، یہ اس کا مقصد ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ جو مال ہمارے پاس ہے اس کا حق ادا کرنا۔ حق کا کیا مطلب؟ زکوٰۃ ادا کرتے رہنا، کوئی رشتہ دار غریب ہے اس کی مدد کرتے رہنا، جہاں تک ممکن ہو لوگوں کا خیال کرتے رہنا، صدقہ خیرات کرتے رہنا۔ ان چیزوں سے مال کبھی کم نہیں ہوتا۔ آپ میں سے بڑے بڑے تاجر بھی بیٹھے ہوں گے۔ ایک سوال پوچھتا ہوں، زندگی میں اس کا جواب لا کے دے دیجیے گا۔ کیا کبھی آپ کو کوئی ایسا بندہ ملا جس نے اللہ کے راستے میں خوب خرچ کیا ہو، مدرسے بنائے ہوں، دین کے کام کیے ہوں اور وہ کنگال ہو گیا ہو؟ کیا کبھی آپ کو کوئی ایسا بندہ ملا جس نے اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا ہو، دین کے کاموں میں مال خرچ کیا، لوگوں کی، رشتہ داروں کی مدد کی ہو اور وہ کنگال بھی ہوا ہو؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ نبی علیہ السلام نے قسم کھا کے ارشاد فرمایا کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ نبی علیہ السلام قسم نہ بھی کھاتے تب بھی بات پوری ہوتی، آپ نے تو قسم کھا کے بات کو اور زیادہ موقت کر دیا۔ اور اس کے علاوہ کتنے آپ کو بے شمار ایسی مثالیں ملیں گی کہ جنہوں نے بینکوں سے لاکھوں کروڑوں نہیں اربوں بھی لیا ہوگا تو برباد ہو گئے ہوں گے۔ صدقہ دینے میں لگتا ہے جا رہا ہے، لیکن اوپر سے دوسری طرف سے آ جاتا ہے، اور سود دیکھنے میں لگتا ہے کہ آ رہا ہے لیکن وہ اصل بھی لے جاتا ہے۔ تو جو انسان کثرت کے ساتھ اللہ کے ہاں خرچ کرتا رہے گا اس کو کمی کا معاملہ نہیں آئے گا۔